ڈاکٹر صاحب سوال آیا ہے، کیا نماز میں دنیاوی خیالات سے بچنے کے لیے نماز کا ترجمہ سوچنا جائز ہے؟ دیکھیے، نماز کا جو ہے نا پڑھنا فرض ہے، واجب ہے نماز، تو نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جائے. لیکن نماز میں خیالات آ جاتے ہیں، پہلی کوشش تو یہی کی جائے کہ خشوع و خضوع اختیار کیا جائے، نماز میں پوری توجہ ہو، بندہ یہ دیکھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سے رجوع کیا ہوا ہے. لیکن نماز میں خیالات آتے ہیں، انسان ہیں، سب کو آتے ہیں. تو پھر اس کا یہ ہے کہ اگر نماز کا ترجمہ آتا ہوگا نا تو خیالات کم ہو جائیں گے. بالکل. جب آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم پتہ ہوگا الدین کہیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے معنی و مطلب کیا ہیں، سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہیں گے نا، تو کتنی بڑی بات کی آپ نے. اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، سن لی ہم نے اس کی بات جس نے ہماری تعریف کی لی، ربنا ولک الحمد. وہ رب ہمارا جو تمام تعریفوں کے لائق ہے، سبحان حمد و ثنا کے لائق ہے. تو جب ہم یہ دعائیں یہ پڑھتے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، سبحان ربی العظیم کہیں گے کہ میرا اللہ جو ہے وہ سب سے بڑے ہیں، میرے اللہ سب سے اعظم ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے بلند ہیں. تو جب ہم یہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہیں گے، ہم اس کا مطلب آتا ہوگا، تو پھر سجدے میں یہ رکوع میں ہماری توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی. تو اس لیے ترجمہ یاد ہونا چاہیے نماز کا، نماز کا ترجمہ میں یاد رکھنا چاہیے. اور جب یہ خیالات آئیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں جھٹک دیں، اس کی آگے فلم نہ چلائیں. یہ ایک عملی چیز ہے. خیالات آتے ہیں نا تو جیسے آئے فوراً اس کو جھٹک کاٹ دیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کٹ کر دیں، اس کو آگے لے کے نہ چلیں. ہوتا کہ ہم اس پہ پوری سٹوری شروع ہو جاتی ہے، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خیالات لے کے آتا ہے اور اس پہ پوری بات اس کو وہاں کاٹیں اور پھر توجہ دیں نماز طرف. اور اگر ترجمہ آپ کو یاد آتا ہے تو فوراً متوجہ ہوں ترجمے کی طرف. میں نے ابھی کیا کہا اللہ سے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے میں نے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو جب ہم یہ دعائیں ہمیں یاد ہوں گی، نماز تو دعا ہے نا سب میں، ان دعاؤں کو نماز کے ترجمے کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. چھوٹی صورتوں کے ترجمے بھی ہمیں آنے چاہیے. تو جب ترجمہ آئے گا تو اس سے نماز کے اندر خاشیت بہتر ہوگی، خشوع و خضوع بہتر ہوگا، توجہ نماز میں رہے گی. جائز ہے نماز میں، لیکن یہ ہے کہ پورے ترجمے کو پیچھے لے کے نہ چلیں. آپ یہ سمجھ توجہ کی طرف، نماز میں توجہ لانے کے لیے یہ ایک قسم کی یوں سمجھیے ایک طریقہ ہے، یہ ایک ٹیکٹ ہے کہ ہماری توجہ نماز میں اللہ کی طرف رہے اور دنیاوی معاملات کی طرف نہ جائے. جب ہم نماز میں خشوع و خضوع اختیار کریں گے اور اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھیں گے تو اس سے ہمیں عادت پڑ جائے گی. اور نماز کی عادت ایسی ہے، اگر آپ کو پڑ گئی ایک دفعہ تو پھر آپ سے چھوڑتی نہیں ہے نماز، بلکہ اگر آپ چھڑانا بھی چاہیں تو نماز آپ کو پھر نہیں چھوڑتی. تو آپ نماز کی عادت بھی ڈالیں اور نماز میں خشوع و خضوع بھی اختیار کریں. اور ترجمہ اگر آپ کو اپنی زبان میں، انگلش میں، اردو میں، پنجابی سرائکی میں آتا ہے نا تو بہت بہتری پیدا ہو جاتی ہے نماز میں. اور نماز میں اور خاص طور پہ دعا کے اندر تو آپ اپنی زبان میں جب دعا مانگتے ہیں نا تو زیادہ خشوع و خضوع سے مانگتے ہیں. جب آپ عربی میں مانگتے ہیں تو وہ خاصیت نہیں ہوتی جو کہ اردو میں، سرائکی اور پنجابی میں اور جو بھی زبان ہے آپ کی مادری زبان، جب اس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو زیادہ توجہ سے دعا میں اور رقت بھی پیدا ہوتی ہے اور نماز میں خشوع و خضوع بھی آتا ہے اور دعا میں بھی خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. تو یہ تاثیر تجربات ہیں، اگر اس پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی.